بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ، آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ آج کی دعا۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ آج کی حدیث۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی سے قیدی مشرکین مکہ لائے گئے، جن میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے قمیض تلاش کروائی۔ وہ لمبے قد کے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی منافق کی قمیض ہی ان کے بدن پر آ سکی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ قمیض پہنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد اپنی قمیض اتار کر اسے پہنائی تھی۔ ابن عینیہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا احسان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ اسے ادا کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرے، عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔